آج جو اقوام متحدہ نے رپورٹ 25 کو جو جاری کی ہے اس کے اندر بھارت کے اندر 2 دہشت گردی کے مراکز جو ہیں کیرالہ اور کرناٹکا کے اندر وجود میں آ چکے ہیں، اور ولایت ہند جو ہے ان کی داعش کی وہاں پہ قائم ہو چکی ہے۔ داعش کا انڈیا سے یہ کنیکشن جو ہے یہ اس وقت سامنے آیا تھا جب طالبان نے ان کا گھراؤ کیا تھا افغانستان کے اندر ایک جگہ کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ لوگ ان کے سرنڈر کروائے تھے۔ تقریباً ان آفیشیل اطلاع، ان کنفرم اطلاعات کے مطابق 80 سے زائد لوگ تھے داعش کے جو انہوں نے قابو کیے تھے، اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے تھے کہ ان کا تعلق جو تھا وہ کیرالہ اور کرناٹکا سے تھا۔ باقیوں کو وہاں سے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، باقیوں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا تھا امریکن اور افغان جو کابل کی گورنمنٹ ہے انہوں نے۔ اس کے بعد کابل کے اندر ایک حملہ ہوا مندر کے اوپر، اور مندر کے اوپر حملے کے اندر سے پہلے جو اس کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا گیا وہ بھی کیرالہ کا لڑکا تھا جس نے کہا کہ وہ خود کچھ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور یوں یہ دوسرا ایک انسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ڈانڈے ملتے جا رہے ہیں اور بات جو ہے وہ اقوام متحدہ تک پہنچ گئی ہے۔ کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل، اس پہ بات کریں گے۔ بغیر صاحب، یہ جب اگر آپ کو یاد ہو، یہ جب کابل میں حملہ ہوا تھا اس وقت ایک اعترافی بیان آیا تھا، اور یہ داعش کا لڑکا جو تھا جس نے وہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارتی گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑا اس کا ڈینائل اور یہ وہ جاری کیا کہ جناب یہ ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ 2 ایجڈ بنتا ہے سر۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ نے خود کروایا ہے تاکہ وہاں پہ جو پہلے مسلمانوں کی زندگی اس نے عذاب کی ہے، شہریت کا حق چھینا ہے کئی نسلوں سے رہنے والوں کو، ان کو مزید اپنے جو وہ اس کا گروسم ایکٹ ہے، جو قتل و غارت گری ہے، جو ظلم و استبداد ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل لیگل کور پہنایا جائے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو انڈیا نے آگ لگائی ہے افغانستان کے اندر اور لگانے اس کے راستے پاکستان میں، وہ آگ اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ آپ یہ 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رضی صاحب۔ یہ جو آپ نے جو پہلو منشن کیا نا، یہ اس رپورٹ کا ایک پہلو ہے۔ اچھا، یہ 26ویں رپورٹ ہے۔ یہ ہے اس کو، یہ یو این او کا ایک ادارہ ہے، انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم، اس نے یہ دہشت گردی کے بارے میں 26 رپورٹ ہے جو وہ ہر سال وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں، تو یہ اس کا 26واں والیوم ہے جو انہوں نے تیار کیا۔ گڈ۔ اور اس والیوم کے اندر جو انہوں نے ایک آپ نے جو چیز بتائی جو داعش سے تعلق رکھتی ہے اور ولایہ ہند سے تعلق رکھتی ہے، جہاں انہوں نے کرناٹکا کا اور کیرالہ کا ریفرنس دیا، اور انہوں نے یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا کہ وہاں جو ان کا جو لیڈر ہے کیرالہ، وہ اپنا اس کا داعش کا، وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اور یہ اماق ایک نیوز ایجنسی ہے جس کے تھرو انہوں نے اس رپورٹ کو جو ہے اس سے ریلیٹ بھی کیا ہے۔ اب بات یہ اسی رپورٹ کے باقی جو پہلو ہیں وہ اس اسٹانس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں جو آپ اور میں بڑے عرصے سے اٹھاتے چلے آئے ہیں، یا وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جو لوگ امریکہ اور باقی علاقوں میں رہ رہے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر بھی بعض لوگ جو انڈیا کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کی نالج کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے جاننے کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے، اس رپورٹ کے مندرجات جو بیان کیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر وہ انوالو ہے تھرو افغانستان۔ انہوں نے کہا داعش کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ایلیمنٹ انڈیا کے اندر، وہ نمروز میں اور نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے کتنی یہ نورستان تو ہمارا چترال کے ساتھ پڑتا ہے، ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ نورستان میں اور اس میں وہاں پہ نہ صرف داعش، ہم نے یہ بھی کہا کہ منگل باغ وہاں پہ موجود ہے، منگل باغ کا ہم نے بتایا کہ اچھا پاکستان سے جو بھی بھگوڑا ہوتا ہے وہ نورستان میں پایا جاتا ہے، یا کنڑ میں پایا جاتا ہے، یا نورستان میں۔ اور وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ را نے اور این ڈی ایس نے مل کے جوائنٹ انٹروگیشن سینٹر اور جوائنٹ ٹریننگ سینٹر قائم کیے۔ آپ کو یاد ہے بدخشاں میں ایک جگہ پہ ریڈ ہوا تھا، طالبان نے آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے ریڈ کیا تھا، وہاں پہ را کا، این ڈی ایس کا اور مسید کا ایک ایسا جوائنٹ ٹریننگ سینٹر تھا جہاں پہ وہ افغانیوں کو بھرتی کرتے تھے۔ وہاں سے انہیں قرآن شریف کی کاپیاں نکالی تھی جو ہیبریو میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، اور ان کو
اپنے طریقے کے مطابق ٹرانسلیٹ کر کے اس کو انہوں نے درئی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کے ذریعے وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. اس کے اندر افغان ایک تو این ڈی ایس کا دفتر پچھلے دنوں انڈین جن میں مارے گئے مارے بھی تو تباہ ہوا ہے, وہ بھی تباہ ہوا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اندر جو دہشت گردی پنپ رہی ہے مذہب کی بیسس پہ, انہوں نے کہا جو انڈیا کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے ہندوتوا اور سیفرن ٹیررزم ہے, اس دہشت گردی سے مستقبل کے میں خطے کے باقی ممالک کو خطرہ ہے. اوکے, یعنی پورے ریجن کو پلے کرنے, پوری ریجن کو پلے کہ انڈیا کے اندر جو دہشت گردی مذہبی دہشت, اور آپ کو پتا ہے انڈیا میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد نریندر مودی اور اس کا جو گماشتے ہیں یہ امیت شاہ اور وہ ایک وہ اپنا کارٹون قسم کا بابو بجرنگی ہے وہ اور باقی لوگ جو ہے وہ انوالو ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں اپنی برانچز مذہبی جنونیت کے اوپر باقی ممالک میں, تاکہ یہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو باقی ممالک میں پھیلایا جائے. اور اس نیٹ ورک کو پھیلانے کے لیے افغانستان کے جو این ڈی ایس ہے اور افغانستان کے اندر دہشت گرد ایلیمنٹ موجود ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک آرگنائز نیٹ ورک جنم لے رہا ہے جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس کو لے کے آگے چلے گا. اس لیے اس کے اوپر انڈیا کے اندر جو خطرہ دنیا کے لیے بوائل کر رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, جب گروپ بن جاتا ہے تو وہ پھر بیونڈ دا ریلیجن بھی, وہ اس کا مذہب اس وقت نہیں ہوتا جب وہ دہشت گردی میں انوالو ہوتا ہے, یعنی وہ بم پھینک رہے. لیکن جس وقت آپ اس کو ریکروٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو پکڑ رہے ہیں, میں تو وہ ٹاپ لیول کی بات کر رہا ہوں, جب ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ تو بیونڈ دا ریلیجن بھی دوسرے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بھی نیکسس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن لیکن اس وقت انڈیا میں جو دہشت گردی پنپ رہی ہے وہ بڑی پرٹیکولر دہشت گردی ہے, اس کی بیسس ہی مذہبی نفرت ہے. یعنی وہ دہشت گردی, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پاکستان کے اندر دہشت گردی پڑی جہاں مسلمان کو مار رہا تھا, اب وہ مسلمان جو مسلمان کو مار رہا تھا. اس میں ایک اور بھی ایلیمنٹ اگر آپ نے غور کیا ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو سری لنکا کے اندر آپریشن کلین اپ کیا ان کی گورنمنٹ نے, اور وہاں سے وہ جو تامل جو ہے تامل ٹائیگر کے جو باقیات ہیں ان کا تو ابا جان بھارت صاحب تھا نا, بھارت نے ان کو مدد کی. اب ظاہر ہے کہ وہ واپس بھی آئے ہوں گے اور وہاں پہ بھی انہیں کسی پناہ کی ضرورت ہوگی, اگر میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, اور ان کو بھی تو کسی کام لگانا ہے نا جی, ویلے بٹھا کے روٹیاں تو نہیں کھوائی جا سکتی. دیکھیے جو سری لنکا اور بنگلہ دیش کا جو ایشو آتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی داعش میں شامل ہو رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بیسس جو ہے نا وہ جیوگرافیکل ریزنز بنے گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آئیڈینٹیکل ریزنز بنیں گے. صحیح. انڈیا کے اندر جو دہشت گردی ہے, یعنی جب برمے یا بالے لے کے بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے گنڈے جاتے ہیں, اور جب آر ایس ایس کی فلسفی یہ کہتی ہے کہ انڈیا کی طرف ہندو رہیں گے, تو وہاں تو جو دہشت گردی پنپے گی وہ مذہبی جنونیت گی نا. یعنی ایک مذہبی جنونیت کے لوگ دوسری مذہبی گروپس کو, یعنی ابھی آپ نے دیکھا پرسوں کل کی خبر تھی کہ ایک دلت کی ایک عورت تھی, اس کو ایک قبرستان ان کا جو سماج کا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جلایا جاتا ہے, وہاں پہ اس کو جلانے نہیں دیا گیا. یعنی انڈیا ہندو نچلے درجے کی عورت, دلت عورت, اس کو جو وہاں پہ جو شمشان گھاٹ تھا جو اعلیٰ طبقے سے تعلق, وہاں پہ اس کو جلانے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کو آپ جنونیت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور یہ جنونیت جو ہوتی ہے یہ دہشت گردی کی آخری فارم ہوتی ہے, اور یہاں پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تبھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی اپنی تمام سینسز کھو بیٹھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد محمود رسول صاحب نے جی فون پہ ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ خالد صاحب. ہمیں پتہ ہے اس وقت آپ گھر پہ کو رواں دواں ہیں, تو ہم نے راستے میں سے آپ کو پکڑنے کی جسارت کی ہے. یہ اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ آئی ہے جی, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کیرالا اور کرناٹکا جو ہے وہ داعش کے نئے مراکز کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اور آپ کو تو ذہن میں ہوگا کہ جو پچھلے دنوں کابل میں خود کش حملہ ہوا تھا ایک گردوارے کے اوپر, اس میں بھی کیرالا کا لڑکا تھا جس کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوا تھا. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ ایون طالبان بھی داعش کو ختم کر رہے ہیں, طالبان پاکستان میں بھی دہشت گردی کر رہی ہے, اور وہاں سے اس کے جو ہے وہ ڈانڈے جا کے کیرالا اور کرناٹکا میں مل رہے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, یا کسی پاکستانی اخبار میں نہیں چھاپی. دیکھیں رضوان صاحب, اس میں یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے اور اس کو دو لیول پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ داعش ہے جو آپریٹ ہو رہی تھی مڈل ایسٹ میں, جس نے عراق سے شروع ہوئی اور پھر بعد میں مڈل ایسٹ کی جتنی تباہی ہوئی پچھلے 4-5 سال سے,
اب یہ ہے کہ جب وہ ڈسٹ سیٹل ہوئی تو پتہ چلا کہ داعش جو ہے اس کو کون کون استعمال کر رہا تھا اور انٹرنیشنل طاقتیں کون کون سی تھی جو اس کے فوائد اٹھا رہی تھی اور پراکسی وار کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور مذہب کا ایک بے تحاشا بے دریغ قسم کا بڑا ظالمانہ قسم کا استعمال کیا گیا، اور وہ اتنے خوبصورت تہذیبیں اور ملک تھی جن کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا، عراق بھی اور باقی جو ساری جگہ تھی. تو وہ جو وہاں داعش آپریٹ ہو رہی تھی وہ تو اس کا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے. اب یہ تو داعش کا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ سپرنٹر گروپ تھے جو اس سے علیحدہ ہوئے تھے. اب یہ جو اس قسم کے گروپس ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک چھتر چھاؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے بہت حد تک آبجیکٹو لوکل ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو تلاش میں رہتی ہیں وہ ان لوگوں کو فائنینس بھی پرووائڈ کرتی ہیں، ٹارگیٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں، اور بڑے ہی ایک مطلب سٹل طریقے سے وہ ان کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں. تو ٹی ٹی پی پاکستان کی جتنی کاروائیاں رہی ہیں اس میں ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ بعد میں ثبوت تک فراہم کیے گئے کہ فنڈنگ کہاں سے کیسے کیسے ہوتی رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہماری جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے اس میں بہت سارے واقعات کے ڈانڈے اور انڈیا سے جا کے ملتے رہے، ثبوت ملتے رہے. کلبھوشن یادو وہاں سے گرفتار ہوا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیٹ ورک جو بریک کیے گئے جو کراچی، گوادر اور مختلف جگہ سے آپریٹ ہو رہے تھے، تو وہ ایک پورے کا پورا آپ دیکھیے کہ ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ایک خفیہ طاقت ہے جو اس قسم کے سپلنٹر گروپس کو استعمال کر رہی ہے. تو بھائی یہ جو داعش ہے یہ جو سب کانٹیننٹ میں آپریٹ ہو رہی ہے، سب کانٹیننٹ سے میں مراد کہتا ہوں کہ جو پاکستان ہے، افغانستان ہے اور انڈیا کا جو ہے، یہ جو سب کانٹیننٹ میں یا اس کا جو سپلنٹر گروپ تھوڑے بہت وہاں بنگلہ دیش میں بھی سلیپر سیلز ہیں یا کوئی اطلاعات ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ جو اب تک کی نظر آتا ہے کہ اس کو انڈیا آپریٹ کر رہا ہے اور را جو ہے وہ اس کو اپنے دشمنوں کے ساتھ سکور سیٹل کرنے میں استعمال کر رہی ہے. اب آپ نے انڈین میڈیا کے اوپر ایون یہ کہ را کے جو پرانے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا جرنیل لوگ ہیں انہوں نے بارہا اس چیز کا اعتراف کیا ہے. اب یہ ہے کہ وہ بزدل اتنے ہیں کہ وہ چائنا سے تو مار کھا کے سدھر گئے ہیں، ادھر تو رخ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ اپنی اس قسم کی جو چالاکیاں ہیں، عیاریاں ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور وہ افغانستان سے بھی اس طرح کی کارروائیوں میں پاس میں مغل رہے ہیں. اب بھی داعش کا دیکھا جائے تو کوئی بنیادی طور پہ کوئی مذہبی طور پہ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ پیورلی ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کے طور پہ مڈل ایسٹ میں بھی سامنے آئی، اور جو سب کانٹیننٹ میں اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ڈانڈے جا کے را سے مل رہے ہیں. نہ صرف داعش بلکہ اس کے علاوہ اور کئی سپلنٹر گروپ کو را جو ہے باقاعدہ فنڈنگ کر کے پاکستان کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس نے اس لحاظ سے بے نقاب کیا ہے را کی سرگرمیوں کو. صحیح بھٹی صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا، سوری میں تھوڑا سا، اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان اور جماعت الاحرار تھرو دی فورن اسپانسرز آر انوالوڈ، وہ ٹیررزم دہشت گردی میں پاکستان کے اندر انوالو ہیں، اور وہ جو فورن ٹیررسٹ ہے اس کے تمام کا تمام جو ڈانڈے یا نشاندہی وہ جا کے بھارت کی را اور انڈیا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈیول اس سے جا کے ملتی ہے. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب، یہ جو ہو رہا ہے اس وقت داعش، یہ داعش وہ نہیں ہے جو مڈل ایسٹ کی داعش تھی نا. مڈل ایسٹ والی داعش جو تھی افغان طالبان نے کے ساتھ اس نے جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے دشمن ہیں. اب یہ سپلنٹر گروپ جو ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہیں، افغانستان کے کسی نہ کسی حصے میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، یہ وہ والی، یہ اس کو اب انہوں نے داعش کے نام سے وہاں پہ فارمیٹ کر لیا. پاکستان سے بھاگے ہیں تو وہ پاکستان سے دکھی ہوں گے، انہوں نے پاکستان سے انتقام بھی لینا ہوگا، اور اس انتقام کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، کسی بھی نام کے اوپر ہو سکتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے سرحدوں کا دفاع کر پائے گا؟ سب سرحدوں کی جو دفاع کی بات ہے وہ تو ہے 100%. آپ اس بات پہ گارنٹی رکھیں کہ ہم بالکل جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ بالکل جاگ رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھیں، ہمیں مشرق کی جو سرحد ہماری ہے اس پہ سے کیا خطرہ ہے، ہمیشہ ہی وہاں سے ہمیں جو ہے کبھی بھی ٹھنڈی ہوا آج تک نہیں آئی. ہمیں یہ تھا کہ افغانستان چلیں، ہمارا دوست ہے، ہمارا برادر ملک ہے، اس کے ہم نے 40-50 لاکھ آدمی کو یہاں پہ پناہ دیے رکھی اتنے لمبا عرصہ، اس کے عوض میں دہشت گردی بھی ملی اور کلاشنیکوف بھی مل گئی. لیکن ہمیں یہ تھا کہ ادھر سے کم از کم ہمیں گرم ہوا نہیں آئے گی، لیکن ہمیں جتنی گرم ہوائیں ادھر سے آئی ہیں اتنی شاید اس طرف سے بھی نہ آئی ہوں یا باقی دوسرے مسائیوں سے نہ آئی ہوں کبھی بھی. اب اس میں یہ تھا دفاع تو آپ چھوڑ دیں، دفاع کا کوئی مسئلہ نہیں، دفاع تو مضبوط ہاتھوں میں ہے اور وہ ہمارے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. افواج ہماری تینوں بالکل ریڈی ہوتی ہیں ہر وقت، ان کے اوپر تو کوئی کوشچن مارک ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے نا جی، ممکن ہی نہیں ہے. خیر، اب رہی بات کہ جو آپ نے بات کی کہ جی بھارت کا یہ ہے جی کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے وہ ناراض ہیں کسی بھی حالت میں، وہ بلوچستان سے لے لیں، آپ وہ سندھ سے لے لیں، پنجاب سے لے لیں، کے پی سے لے لیں،
انہوں نے جا کے ہمیشہ اس کی گود میں بیٹھے ہیں بھارت کی, اور بھارت نے ان کو اپنی گود لے لیا, ان لوگوں کو. اب انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں سے ناراض ہو کے جاتے ہیں وہ دیکھیں ڈائریکٹ کرتے ہیں, تو پاکستان کی انٹیلیجنس ان سے بہت زیادہ درجے بہتر ہے, فوری پتہ چل جاتا ہے. وہ افغانستان کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں کہ چلیں ایک آدھا دن 1 گھنٹہ تو ڈیلے ہوگا نا, ہم مکر جائیں گے جی, وہ تو افغانستان سے ہوا ہے جی, جو کچھ بھی ہوا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے واقعات پچھلے 4 5 7 سالوں میں ہوئے ہیں, ان تمام کے تمام تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں اور اس کے بعد انڈیا سے ملتے ہیں. اب انڈیا کو مصیبت یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ثابت بھی یہ کرنا چاہتا ہے جی کہ میں تو بڑا امن پسند ملک ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کام, یہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی, ویسے تو یونائٹڈ نیشنز بھی بالکل فارغ کافی حد تک ہے. اس کے 1900 یونائٹڈ نیشن کمپنی بن گئی ہے, لمیٹڈ کمپنی رن بائی امریکنز. اب اس میں دیکھیں 20 جنوری 1948 کا وہ تاریخی دن تھا جب اس نے یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر پر ریزولوشن پیش کی گئی تھی, وہ منظور ہوئی جی 21 اپریل 1948 کو. 47ویں میٹنگ تھی اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی, یونین سیکورٹی کونسل نے منظور کی کہ جی اس کا پیسفل مسئلہ کریں, 3 رکنی کمیشن بنائیں, ایک پاکستان, ایک انڈیا اور ایک تیسرا بندہ, ان دونوں کی مرضی سے. اس پہ تو آج تک عمل نہیں ہوا. مجھے صرف اس بات پہ مجھے جو شک شکوک ہیں, اس پہ شدید قسم کے تحفظات بھی ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر کچھ عمل درآمد کوئی 1-2% ہوگا کہ کوئی انڈیا کو پوچھے گا کہ آپ یہ کیا حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں پوچھے گا, اس کو بھی پوچھنا ہم نہیں ہے پھر, یعنی پاکستانی فوج نے پوچھنا ہے, اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح نپٹا جاتا ہے اور ان کو جواب کیسے دینا ہے. جو ڈھیٹ دشمن ہوتا ہے یا جو ذلیل دشمن ہوتا ہے اس کو کیسے ہم نے ان کو ذلیل کرنا ہے, وہ ہم کر لیں گے. چلیے ٹھیک ہے, خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بریک پہ